بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دختر مشرق محترمہ بینظیر بھٹو 64 سال پہلے کراچی میں ذوالفقار علی بھٹو کے گھر میں پیدا ہونے والی ننھی شہزادی کی پیدائش پر جو جشن منایا گیا تھا، اس کی شادمانیوں میں کسی کو علم نہ تھا کہ یہ شہزادی اپنے والد کو تختہ دار پر چڑھتے دیکھے گی اور پھر ان کی جانشین بن کر فوجی آمریت کی استبدادی دور میں پیپلز پارٹی کی قیادت کا بوجھ اٹھائے گی اور پھر عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم بننے کا اعزاز حاصل کرے گی، لیکن پھر ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے قید و بند کی صعوبتیں اور جلا وطنی کے عذاب کا سامنا کرے گی اور وطن واپسی پر شہادت کا جام نوش کرے گی۔ بینظیر بھٹو 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو اور نصرت بھٹو کی سب سے بڑی بیٹی تھیں۔ کراچی کے لیڈی جنگس نرسری اسکول سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا، پھر راولپنڈی کی پریزنٹیشن کانوینٹ میں 2 سال زیر تعلیم رہنے کے بعد مری کے جیزس اینڈ میری کانوینٹ بھیجی گئیں، جہاں انہوں نے 15 سال کی عمر میں او لیول کا امتحان پاس کیا۔ انہوں نے اے لیول کراچی گرامر اسکول سے پاس کیا، اس کے بعد اعلیٰ تعلیم امریکہ میں ہارورڈ یونیورسٹی سے حاصل کی۔ بینظیر کا کہنا تھا کہ 1969 سے 1973 تک ہارورڈ کے 4 سال ان کی زندگی کے سب سے زیادہ خوشیوں سے بھرپور سال تھے، جہاں جمہوریت پر ان کا ایمان پختہ ہوا۔ انہیں اس وقت علم نہیں تھا کہ اپنے وطن میں جمہوریت کے لیے کن مصائب سے گزرنا پڑے گا۔ 1973 سے 1977 تک بینظیر نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے لیڈی مارگریٹ ہال میں فلسفہ، سیاسیات اور معاشیات کی تعلیم حاصل کی۔ 1976 میں بینظیر آکسفورڈ یونین کی صدر منتخب ہوئیں اور اس دوران وہ آکسفورڈ مجلس ایشین سوسائٹی کی صدر بھی رہیں۔ یہ دور ان کے لیے سخت اذیت ناک تھا کیونکہ ان کے والد 1977 میں حزب مخالف کی ملک گیر مہم کا سامنا کر رہے تھے۔ آخرکار جنرل ضیاء نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ کر مارشل لا نافذ کیا اور ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کر لیا۔ ان کے سیاسی حریف احمد رضا قصوری کے والد کے قتل کے الزام میں ان کے خلاف مقدمہ چلایا۔ 1979 میں سپریم کورٹ نے انہیں سزائے موت سنائی اور اپنے والد کے تختہ دار چڑھنے کے بعد گھر میں نظر بندی کے باوجود بینظیر نے اپنی والدہ نصرت بھٹو کے ساتھ بحالی جمہوریت کی تحریک چلائی۔ اسی دوران بینظیر کو سخت صدمہ پہنچا جب ان کے چھوٹے بھائی شاہ نواز بھٹو جنوبی فرانس میں پراسرار طور پر مردہ پائے گئے۔ 1984 میں بینظیر کو علاج کے لیے لندن جانے کی اجازت ملی، جہاں وہ 1987 تک مقیم رہیں۔ وطن واپسی پر بینظیر کی آصف علی زرداری کے ساتھ شادی ہوئی۔ ازدواجی ذمہ داریوں کے ساتھ بینظیر کو پیپلز پارٹی کی قیادت کا بوجھ بھی سنبھالنا پڑا اور اسی کے ساتھ ہی 1988 کے انتخابات کے معرکہ کا بھی سامنا کرنا پڑا، جس میں وہ قومی اسمبلی کی 207 نشستوں میں سے 94 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب رہیں اور ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر مخلوط حکومت تشکیل دینے کے بعد بینظیر پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ یوں انہیں عالم اسلام کی پہلی خاتون سربراہ حکومت کا بھی اعزاز حاصل ہوا۔ وزارت عظمیٰ پر فائز ہونے سے صرف 3 ماہ پہلے ان کا پہلا بچہ پیدا ہوا تھا۔ اگست 1990 میں صدر غلام اسحاق خان نے کرپشن کا الزام لگا کر بینظیر بھٹو کی حکومت برطرف کر دی۔ اسی سال اکتوبر میں بینظیر نے عام انتخابات میں اپنی قسمت آزمائی کی لیکن ناکام رہی۔ 1993 کے عام انتخابات میں بینظیر کی قیادت میں پیپلز پارٹی کو کامیابی حاصل ہوئی اور وہ پھر ایک دفعہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئیں۔ 20 ستمبر 1996 کو بینظیر کے بھائی مرتضی بھٹو کراچی میں پولیس کے ایک مقابلے میں جاں بحق ہو گئے اور ان کے شوہر آصف علی زرداری کو قتل میں ملوث ہونے اور کرپشن کے الزامات میں گرفتار کر لیا گیا۔ بعد میں انہیں مرتضی بھٹو کے قتل کے الزام سے بری کر دیا گیا، لیکن کرپشن کے الزامات میں انہیں 8 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ مرتضی بھٹو کے قتل کے 1 ماہ بعد صدر فاروق لغاری نے بینظیر کی حکومت برطرف کر دی۔ بینظیر سرد جنگ کے اختتام پر برسر اقتدار آئی تھی اور انہوں نے کھلم کھلا امریکہ کا ساتھ دیا تھا، تاہم وہ امریکہ کی طرف سے افغانستان میں مجاہدین کی حمایت کے سخت خلاف تھیں۔ بینظیر ہندوستان کے ساتھ بہتر تعلقات کے لیے بھی کوشاں تھیں اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے 1999 میں سارک کی سربراہ کانفرنس کے دوران اسلام آباد میں وزیر اعظم راجیو گاندھی سے ملاقات کی تھی اور ہندوستان کے ساتھ تجارتی سمجھوتہ کیا تھا۔ راجیو گاندھی کے دور میں پاکستان کے ہندوستان سے خوشگوار تعلقات رہے۔ بینظیر کی وزارت عظمیٰ کے دونوں ادوار میں ان پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے سخت دباؤ تھا کہ وہ جوہری پروگرام کو ترک کر دیں، لیکن بینظیر نے اپنے والد کے دور میں شروع ہونے والے جوہری پروگرام کو ترک کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ البتہ انہوں نے اپنے والد کی اقتصادی پالیسی کے برعکس قومی تحویل میں لی گئی صنعتوں کی نجکاری کا پروگرام شروع کیا۔ اس سلسلے میں ان پر IMF کا سخت دباؤ تھا اور صنعتی برادری بھی نجکاری کے لیے بے قرار تھی۔ 1993 میں بینظیر
قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئیں۔ اس حملے کے پیچھے سوات وادی کے صوفی محمد کا ہاتھ تھا، جن کے خلاف بینظیر نے فوجی کارروائی کا حکم دیا تھا۔ اس دوران ان کی حکومت اور خاص طور پر ان کے شوہر آصف علی زرداری کے خلاف بڑھتے ہوئے کرپشن کے الزامات کی وجہ سے ان کی سیاسی مقبولیت تیزی سے گری، اور یہی وجہ تھی کہ 1997 کے عام انتخابات میں بینظیر ناکام رہیں اور اس کے بعد انہوں نے دبئی میں خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر لی۔ اس زمانے میں نیو یارک ٹائم نے انکشاف کیا کہ بینظیر اور ان کے شوہر کے آف شور $100 ملین کے اثاثے ہیں، اور برطانیہ میں سر محل میں 350 ایکڑ پر راک ووڈ اسٹیٹ بھی ان کے اثاثوں میں شامل ہے۔ فوجی امر پرویز مشرف کے ساتھ اپنے خلاف کرپشن کے تمام الزامات سے بری ہونے کے لیے NRO کے سودے کے تحت بینظیر 18 اکتوبر 2007 کو وطن واپس پہنچی۔ واپسی پر کراچی میں ان کے قافلے پر دہشت گرد حملہ ہوا، جس میں 180 افراد ہلاک ہو گئے۔ بینظیر بھٹو اس حملے میں بال بال بچ گئیں، لیکن ابھی 2 مہینے ہی گزرے تھے کہ راولپنڈی کے لیاقت باغ میں ایک اجتماع کے اختتام پر ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس میں وہ جاں بحق ہو گئیں اور ان کی زندگی کا وہ سفر ختم ہوا جو انہوں نے 54 سال پہلے کراچی سے شروع کیا تھا۔ بینظیر کے قتل کے بارے میں پاکستان کی پولیس اور تفتیشی اداروں کی جگہ تفتیش کے لیے اقوام متحدہ کی ایک جماعت کو پاکستان بلایا گیا، جو قاتلوں کی واضح نشاندہی میں ناکام رہی۔ اس نے کچھ مبہم اشارے دیے، لیکن ہوا کچھ نہیں۔ یہ ستم ظریفی ہے کہ بینظیر عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم کے اعزاز اور دوبارہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہنے کے باوجود کرپشن کا آسیب ان کا تعاقب کرتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ بینظیر ملک میں معاشرتی اصلاحات اور اپنی پارٹی کے نعرے روٹی کپڑا اور مکان پر عمل درآمد نہ کر سکیں، جس کی ان سے توقع تھی۔ بہرحال بینظیر سیاست میں اپنے متنوع ورثے کے ساتھ اپنی 2 کتابیں بھی چھوڑ گئی ہیں، جن کے نام ڈاٹر آف ڈیسٹنی، ریکنسیلیشن اسلام اینڈ دا ویسٹ ہیں۔ اس کے ساتھ وہ اپنا قیمتی ترین اثاثہ یعنی کہ بیٹا بلاول بھٹو زرداری اور 2 بیٹیوں بختاور اور آصفہ کی صورت میں قوم کے پاس چھوڑ گئی ہیں۔ بینظیر کی زندگی کا چراغ تو 27 دسمبر 2007 میں بجھ گیا، لیکن اس چراغ کی روشنی ابھی باقی ہے۔